فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 17، مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اے میرے معبود، مجھ کو اپنی جانب سے مکمل یکسوئی عطا کر اور میری نگاہ بصیرت کو اس نور سے روشن کر جو تیرا مشاہدہ کر سکے، تاکہ میری دیدہ بصیرت حجاب نور کو چیر دے اور عظمت کے معدن سے مل جائے، اور ہماری روحیں تیرے مقام قدس کی عزت سے وابستہ ہو جائیں۔ مفات الجنا اعمال مشترک ماہ شعبان عمل ہشتم مناجات شعبانیہ۔ انسان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فطری طور پر خدا کا طالب ہوتا ہے اور اس کی ذات کی تلاش میں ہے۔ اگرچہ دنیا طلبی اور انسان کی خواہشات اور مادی لذتوں کی طرف اس کی توجہات اس کی اصلی اور بنیادی خواہش کے سامنے حجاب بن جاتی ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے اس کو روکتی ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ اے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف رکھیں، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ جی ہاں، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی گمشد تو خدا ہے، اور اس تک پہنچ کر ہی ان کی بے چین روح کو سکون مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ مادی اشیاء کی تلاش میں سرگرداں اور اپنی کھوئی ہوئی چیز کو دنیاوی اور مادی امور کے اس چٹیل میدان میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی مال و دولت میں، تو کوئی شہرت میں، کوئی طاقت اور اقتدار میں، تو کوئی سائنس میں اسے تلاش کرتا ہے۔ لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا دل اس ہستی کے ہاں گروی رکھوا دیا ہے اور دن رات اسی کی طلب اور اسی کی تلاش میں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خانے دل کو اس کے اصلی مالک کے حوالے کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ خلوت اور انس کے علاوہ کسی چیز میں انہیں کسی قسم کی لذت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے علاوہ کسی چیز کو لذت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ اپنے سالار قافلہ کی طرح حدیث عشق و محبت کی یوں زمزمہ کرتے ہیں۔ مفات الجنا مناجات الذاکرین۔ اے میرے پروردگار، میں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کی لذت کے علاوہ ہو استغفار کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی سے جڑے ہوئے ان نیک صفت لوگوں کا قلبی اور حقیقی احساس یہ ہے کہ جب وہ خدا کے ہیں تو پھر ان کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور وہ اس حقیقت کا یوں اعتراف کرتے ہیں۔ مفات الجنا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ اے میرے معبود، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ یہ انتہائی عاجزی اور صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ مفات الجنا اعمال مشترک ماہ شعبان عمل ہشتم مناجات شعبانیہ۔ خدایا، مجھ کو اپنی جانب سے مکمل یکسوئی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت سے سرشار ان فرزندان توحید کے دلوں کو اپنے غیر کی محبت سے پاک کر دیتا ہے۔ مفات الجنا و دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں، تم ہی ہو جو اپنے محبوں کے دلوں سے اغیار کی محبت کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں تیرے سوا کسی کی محبت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی وہ تیرے سوا کسی سے پناہ مانگتے ہیں۔
لیکن محبت کا جام پینے سے پہلے معرفت کی وادی کو عبور کرنا ضروری ہے۔ اپنے محبوب اور اس کے اوصاف کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اجمالی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مجہول مطلق کی محبت محال ہے۔ حقیقت میں ہر کوئی محبت کے زمزم سے اتنا ہی استفادہ کرتا ہے جتنا اس نے معرفت کے نور سے استفادہ کیا ہوتا ہے۔ عشق و محبت کی باتوں کا تعلق محبوب کی شناخت اور اس کی معرفت سے، اگرچہ غائبانہ شناخت اور حصولی معرفت بھی محبت کی اس وادی تک پہنچنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن حضور معرفت اور بغیر کسی واسطے کے محبوب کے جمال کی دیدار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ حضوری معرفت انسان کے جسم میں جو آگ لگا دیتی ہے، اس میں اور کمزور قسم کی حصولی معرفت میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ اگرچہ عقلی اور حصولی معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ کہ جو چیز حقیقت میں انسان کی جان کو جلا بخشتی ہے اور اسے تکامل تک پہنچاتی ہے اور اسے الہی انعامات حاصل کرنے کے قابل اور اس کلام الہی کا مصداق بنا دیتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری معرفت ہے۔ ورنہ حصولی معرفت تو وہ ہے جو انسانی نفس کو حجاب اور ظلمتوں کی طرف دھکیلتے ہوئے علم الحجاب الاکبر کا مصداق بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ نور جو اولیاء اللہ کے قلوب کو منور کرتا ہے، وہ اشراق حقیقی کے جنس میں سے ہے، جسے رب الانوار اپنے مخصوص بندوں کے قلوب میں روشن کر دیتا ہے اور انہیں توحید کے بلند ترین مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30۔ بار الہ، تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاعوں سے روشن کر دیا ہے، تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے مانا۔ مفاتح الجناح، دعا امام حسین روز عرفہ۔ یہ نور وہی بے مثال گوہر ہے جس کی تلاش میں عرفہ صاحبان طریقت اور سیر و سلوک سال کی زحمتیں اٹھاتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، نالہ و فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ مفاتح الجناح، مناجات خمس عشرہ، مناجات المریدین۔ پس تو ہی میرا مقصد ہے، نہ کہ تیرا غیر، اور میرا خواب اور میری بیداری صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور تیری ملاقات میں میری خنکی چشم ہے، اور تیرا وصال میرے نفس کی آرزو ہے، اور تیری جانب میرا شوق ہے، اور تیری محبت میں فدا ہوں، اور تیری محبت کا دل باختہ ہوں۔ جی ہاں، محبت کی اکثیر انسانی وجود کے تانبے کو سونا بنا دیتی ہے اور ایک بے اہمیت چیز کو اہم بنا دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی حضوری معرفت کے نور کا ایک پرتو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ عبودیت اور بندگی کی حقیقت اس وقت انسان کی جان کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے جب وہ محبت الہی کے رشتے سے متصل ہو جائے، اور محبت الہی کا رشتہ اس ذات اقدس کی شہودی معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں اس تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 403 باب 46 روایت نمبر 15۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو محبت الہی کے حصول کے لیے اپنی فکر سے کام لیتے ہیں اور اسی مقام پر محبت کے ثمرات کو یوں بیان کرتے ہیں، جب اس مقام تک پہنچے تو اپنی چاہت اور محبت کو اپنے پروردگار کی طرف سے عطیہ سمجھیں، اور جب ایسا کرے تو پھر وہ بہت بڑی منزلت کو پا لیتا ہے اور اپنے دل میں اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے، اور وہ حکمت کو پا لیتا ہے، مگر اس طریقے سے نہیں جس طرح حکمہ پا لیتے ہیں۔ وہ علم کو پا لیتا ہے مگر اس طریقے سے نہیں جیسے علماء پا لیتے ہیں۔ وہ صداقت کو پا لیتا ہے مگر اس طریقے سے نہیں جیسے صدیقین پا لیتے ہیں۔ حکمہ حکمت کو خاموشی سے حاصل کرتے ہیں، علماء علم کو جستجو کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور صدیقین صدق کو خشوع اور طویل عبادتوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ملا احمد نراقی اپنی ایک مثنوی میں محبت کے مقام کی تعریف میں یوں کہتے ہیں،
لیکن گوہر معرفت اور محبت الہی آسانی سے ہرگز نہیں ملتی، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے سالک کو بہت جدوجہد اور مشکلات برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سالک جس مشکل سے دوچار ہوتا ہے وہ اصل راستے کی تلاش ہے، کیونکہ اگر غلط راستے کا انتخاب کیا گیا تو اس صورت میں سالک اپنی تمام تر جدوجہد اور رنج و تکالیف کے باوجود جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اصل مقصد سے دور ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہر کام سے پہلے عرفان، طریقت اور سیر و سلوک کے صحیح اور درست راستے کا انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے مشوروں سے استفادہ کرنا، قابل اعتماد اور شاندار ماضی کے حامل اساتذہ کے تجربات سے فیضیاب ہونا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہیں، انتہائی مفید اور راہ گشا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بندہ حقیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں عصر عظیم کے اسلام شناس حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کے دروس کو کتابی شکل دی جائے۔ حاشیہ ہے: آیت اللہ العظمیٰ بہجت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر آقا طہرانی نقل کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے قم کے تاجروں کا ایک وفد آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ خود یا اپنے کسی قابل اعتماد عالم دین کے توسط سے درس اخلاق کا سلسلہ شروع کرائیں۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ آقا مصباح میرے قابل اعتماد ہیں، آپ جا کر ان سے کہیں اور میں خود بھی کہوں گا کہ وہ درس اخلاق دیا کریں۔ یہ درس اخلاق ایک طویل عرصے تک مرحوم اسلامی کے مکان میں ہوتا رہا۔ زندگی نامہ آیت اللہ مصباح یزدی، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 2، علامہ طباطبائی۔ میرے شاگردوں کے درمیان مصباح کی مثال ایسی ہے جیسے تمام پھلوں کے درمیان انجیر کی ہے، کیونکہ آپ کی سوچ اور فکر میں سے کوئی چیز فضول اور بیکار نہیں ہے۔ نمبر 3، آیت اللہ بہاؤالدینی۔ حجت الاسلام والمسلمین حسین زادہ فرماتے ہیں حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی آیت اللہ مصباح کے لیے ایک خاص منزلت کے قائل تھے۔ ایک دن آیت اللہ بہاؤالدینی درس دینے میں مشغول تھے کہ درس کے دوران حضرت استاد تشریف لائے اور اخلاقی ادب کے مطابق محفل کے شروع میں تشریف فرما ہوئے، لیکن آیت اللہ بہاؤالدینی نے ان کے احترام میں سلسلہ درس کو روکا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر استاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لائے اور اپنی نشست کے ساتھ بٹھایا اور ان کے بارے میں ایک عجیب جملہ فرمایا: میں آپ کے چہرے میں قرآن دیکھتا ہوں۔ مجھے اکثر آیت اللہ بہاؤالدینی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہا۔ نمبر 4، مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی۔ تقریباً 40 سال کے عرصے سے میں جناب آقا مصباح کو جانتا ہوں اور انہیں ایک فقیہ، فلسفی، متفکر اور اسلام کے بنیادی مسائل سے متعلق صاحب رائے ہونے کی حیثیت سے قلبی ارادت رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آج کی نسل کو یہ توفیق نہیں دی کہ علامہ طباطبائی اور شہید مرتضیٰ مطہری جیسی شخصیات سے کسب فیض کر سکے تو خدا کے لطف و کرم سے اس عظیم القدر شخص نے اس دور میں اس خلا کو پر کر دیا ہے۔ روزنامہ جوان، 5 ستمبر 1999، صفحہ نمبر 1 اور 2، جسے انہوں نے مختلف کلاسوں میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چند مہینوں کی جد و جہد کے نتیجے میں مطلوبہ مواد کو کتابی شکل دینے میں کامیاب ہوا جو آپ قاہرین کے ہاتھ میں ہے۔ قابل ذکر بات یہ کہ بندہ ناچیز نے استاد محترم آقا مصباح یزدی سے مشورہ اور آپ کی اجازت سے کتاب میں بعض حواشی کا اضافہ کیا ہے، لہذا پہلے باب کے 1-2 حواشی کے علاوہ پوری کتاب میں موجود حواشی بندہ ناچیز کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اگر ان میں کسی قسم کی کمی بیشی یا کمزوری ہو تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام امور کو خلوص نیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں، آمین۔ محمد مہدی نادری، قمی، اگست 2005، قم، ایران۔ پہلا باب، کلیات۔ انسانی خواہشات کی قسمیں۔ انسانی روح اس کی پیدائش سے موت تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور ہر مرحلے کچھ مخصوص ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم نے جب سے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس وقت سے لے کر زندگی کے اس موڑ تک اپنی روح کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا ہے اور ان اندرونی تجربات
جنہیں فلسفی اصطلاح میں علم حضوری کہتے ہیں کے ذریعے ان تبدیلیوں سے آشنا ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ مراحل اور تجربات تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہیں، کم و بیش ہم سب نے ان کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نومولود کی سب سے پہلی کوشش صرف کھانا پینا ہوتی ہے، اسے کھانے پینے کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کی پہلی ضرورت کھانا پینا ہے۔ ایک مدت تک اس کے علاوہ اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہمیں اپنی زندگی کے ابتدائی مہینوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں، لیکن ہم اس چیز کو دوسروں کے ہاتھ سے تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو اپنی زندگی کے ابتدائی مہینوں میں ہیں وہ کھانے پینے کے علاوہ کسی چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے اسے منہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے کچھ عرصے بعد جب روح فطری، طبعی اور غیر اختیاری طور پر تکامل حاصل کر لیتی ہے تو انسان کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی درک کرنے لگتا ہے۔ مثلاً اس مرحلے میں بچہ ماں باپ خصوصاً ماں کی محبت کو محسوس کرتا ہے اور والدین کی محبت بھری نظروں، سینے سے لگانے اور پیار سے لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک نئی خواہش ہے جو بچے میں پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اسے کسی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ بچہ جب اپنے والدین کی عدم توجہ کا شکار ہو جاتا ہے تو انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب بچے کو ایک نئی چیز کی ضرورت ہے۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد بچہ آہستہ آہستہ کھیل کود میں دلچسپی لیتا ہے، چونکہ بچے کے اندر کھیل کود کی خواہش بھی فطری اور خدا داد ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بچے کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کھیلے کودے، بلکہ یہ خواہش طبعی طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار تو وہ کھیل کود میں اس قدر دلچسپی لینے لگتا ہے اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے کہ کھانے پینے اور سونے کو بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ کئی گھنٹوں تک کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور کھیل کود میں مصروف رہتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ایک واضح سی بات ہے کہ مسلسل ان مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر نئی خواہشات جنم لینے سے پہلے والی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کھانے پینے کی خواہش انسان کے اندر اس کی زندگی کے خاتمے تک باقی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ انسانی وجود کے تکامل کے اگلے مرحلے کی فطری اور طبعی ضروریات میں سے ایک جنس سے مخالف کی ضرورت اور جنسی خواہشات کا احساس ہے۔ یہ احساس بھی بغیر تعلیم و تربیت کے انسانی زندگی کے ایک مرحلے میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خواہش کو ابتدا میں واضح طور پر کوئی بچہ درک نہیں کر سکتا، تو وہ اس بات کو صحیح طرح سے سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تلاش میں ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ضرورت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور اس احساس میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے بالغ ہونے کے ساتھ یہ بھی اپنی آخری حد تک پہنچتی ہے اور اپنی مطلوب شے کو پہچان لیتی ہے۔ اس وقت سے لے کر جوانی کی انتہا تک اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ خواہش لڑکیوں میں جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں 9 سے 10 سال کے درمیان اپنے اندر اس خواہش کا احساس کرنے لگتی ہیں۔ البتہ انسان کی روح میں پیدا ہونے والی یہ فطری تبدیلی جسمانی اور انسانی جسم کے بناوٹ سے بے ربط بھی نہیں ہے، بلکہ بدن کے بعض اعضاء میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ در حقیقت انسان کی روح میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر جو نئی خواہشات اور ضروریات جنم لیتی ہیں وہ انسانی بدن کے اعضاء میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے عین مطابق ہے۔ یہ تبدیلیاں در حقیقت بعض اعضاء، غدود اور ہارمونز اور جسم کے دوسرے اعضاء میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ اس نقطے پر توجہ کرنا ہے کہ جسم اور اعضاء بدن میں تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خواہشات اور ضروریات صرف تمہیدی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ ان خواہشات کو محسوس کرنا اور انہیں درک کرنے کا تعلق روح سے ہے۔ انسانی بدن اور اس کے اعضاء کسی خواہش کو درک نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت میں درک کرنے کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر روحانی تبدیلی انسانی زندگی کے ایک خاص مرحلے میں واقع ہوتی ہے۔ انسان اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس چیز کو کبھی محسوس نہیں کرتا۔ مثلاً انسان اپنے بچپنے میں جنسی ضروریات کو درک نہیں کر سکتا، اور اس چیز کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ جتنی بھی وضاحت کی جائے اس احساس کی حقیقت کو اسے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ کسی بچے کے سامنے بالغ افراد کی جنسی ضروریات اور انہیں حاصل کرنے کے طریقوں کے متعلق بتایا جائے تو وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔
کوئی بچہ اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنسی لذت نامی کوئی چیز بھی ہے جو کلی طور پر کھانے پینے اور ان سے حاصل کی جانے والی لذت سے مختلف اور ناقابل موازنہ ہے۔ جو بچہ جنسی مسائل کو درک ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی بھی طریقے سے اس احساس اور اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو کھانے پینے اور کھیلنے کے علاوہ کسی لذت کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جنسی لذت کے بارے میں اس بچے سے کہا جا سکتا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے، جبکہ واضح ہے کہ شہد کی میٹھاس اور جنسی لذت کی میٹھاس دو الگ الگ چیزیں ہیں اور کسی بھی صورت قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ انسان کی روحانی ضروریات اور ان کی غیر محسوس تبدیلیاں۔ مذکورہ تبدیلیوں سے قطع نظر کچھ اور تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو مختلف صورتوں میں انسانوں میں رونما ہوتی ہیں اور کم از کم دو جہتوں سے ان پہلی قسم کی تبدیلیوں سے مختلف ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کوئی خاص قابل محسوس نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ ان کا تعلق انسان کے روحیات اور ان کی استعداد سے ہے۔ یہ پھلنے پھولنے کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں۔ کھانے پینے، کھیلنے اور جنسی لذت جیسے خواہشات ایک تو افراد کے لیے مکمل طور پر قابل محسوس ہیں، اور دوسرا یہ کہ کم و بیش یہ خواہشات تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اگرچہ شدت اور کمی کے لحاظ سے مختلف افراد میں الگ الگ ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن ہم ان میں سے کچھ خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ بعض افراد میں انتہائی مضبوط اور فعال ہوتی ہیں، جبکہ بعض میں اتنی بے رنگ اور کمزور ہوتی ہیں کہ گویا پائی ہی نہیں جاتی ہیں۔ یعنی پہلی قسم کی خواہشات کے برعکس یہاں پر خواہشات کی سطح اور درجے میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہنر کی خواہش، بالخصوص بعض مخصوص ہنر، ایک ایسی چیز ہے جو مختلف انسانوں میں الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ خواہش کبھی بعض لوگوں میں اتنی شدید اور پررنگ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ ہنر سے متعلق بعض لوگوں کا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گویا انہیں ہنر کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ کم و بیش تمام انسان ہرے بھرے اور سرسبز مناظر، دریا کی لہروں اور پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ان مناظر کو دیکھ کر یوں حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے اور وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کبھار کئی گھنٹوں ایک پھول یا ایک درخت کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے نظریں نہیں ہٹاتے۔ بعض اوقات یہ خواہش انسان میں اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ خوبصورتی پیدا کرنا اور تخلیق کرنا چاہتی ہے۔ بعض ہنر جیسے نقاشی، خطاطی، شاعری اور خوبصورت ادبی مضامین کی تحریر انہی خواہشات اور انسانی غرائز سے جنم لیتی ہیں۔ بعض لوگ ایسی بھی ہیں جو کسی شعر یا نثر سننے سے جس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی دوسری چیز سے اس طرح لطف اندوز نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کسی میٹھی اور دلربا آواز سننے سے یوں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ وجد میں آ کر محبوب ہو جاتے ہیں، جبکہ تمام لوگ ایسا نہیں ہوتے۔ وہ جمالیات اور ہنری چیزوں کے حوالے سے اتنے حساس نہیں ہوتے۔ جو لوگ اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں وہ بذات خود بھی اپنے اندر رونما ہونے والی ان روحانی تبدیلیوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اس شخص کے اندر واقع ہونے والے حالات اور اثرات کے مشاہدے سے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عارضی اور مستقل خواہشات۔ انسانی خواہشات کی اقسام کے حوالے سے ایک بات یہ کہ خواہشات بقا اور زوال کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض خواہشات انسان کی پوری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہیں، جبکہ بعض دیگر خواہشات انسان کی زندگی کے کسی ایک مرحلے میں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو ان خواہشات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بچپنے میں کھیل کود کی خواہش کا تعلق دوسری قسم کی خواہشات سے، یعنی انسان بچپنے میں کھیل کود اور انواع و اقسام کے کھلونوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کل تک جن کھلونوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا آج ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ انسان کے اندر بعض ایسی خواہشات پائی جاتی ہیں جن کا انسان کے جسم یا بدن کے اعضاء سے کوئی مستقل تعلق نہیں ہوتا۔ ان خواہشات کا جنم لینا، ان میں شدت پیدا ہونا یا کمزور پڑ جانے کا انسان کی جوانی، بڑھاپے، موٹاپے یا کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ بعض خواہشات تو ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کے بوڑھے ہونے اور جسم کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مثلاً احترام کی خواہش کا تعلق اسی سے ہے۔ انسان ذاتاً اور فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں۔
اس کی شخصیت کے قائل ہو جائیں، اس احترام کی ضرورت کا کان، آنکھ، ہاتھ، پیر یا دوسرے اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہر حال اور زندگی کے ہر اسٹیج پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایک بڑی شخصیت کا حامل رہے اور لوگ اس کا احترام کریں۔ یہ خواہش کبھی بوڑھی نہیں ہوتی اور نہ بھلائی ہی جاتی ہے، بلکہ انسان کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض افراد تو جب تک زندہ رہتے ہیں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے احترام کے قائل ہو جائیں اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ یہ ایسی خواہش ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، بلکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ارادی اور غیر ارادی انسانی خواہشات۔ اب تک ہم نے جن خواہشات کا تذکرہ کیا ہے وہ اس خصوصیت کے اعتبار سے مشترک ہے کہ تمام خواہشات کسی انسانی عمل دخل کے بغیر خود بخود جنم لیتی ہیں اور ایک خودکار طریقے سے مختلف مراحل طے کرتی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انسانی خواہشات چاہتی اور ضروریات اس قسم کی ہیں؟ کیا کچھ ایسی خواہشات اور چاہتے بھی ہیں جو 100% فطری اور خودکار نہ ہوں، بلکہ وہ پھلنے پھولنے میں خود انسان کے اعمال کی محتاج ہوں؟ اس سوال کا جواب مثبت ہے۔ انسان کے اندر بعض ایسی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں جنہیں پروان چڑھانے اور عملی جامہ پہنانے کا دار و مدار خود انسان کے کردار پر ہے۔ ان خواہشات کی ماہیت کچھ اس طرح ہے کہ اگر انسان خود متحرک نہ ہو تو وہ خواہشات بھی پروان نہیں چڑھتی ہیں۔ اس حوالے سے عشق کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ہم سب نے شعر و شاعری، داستانوں اور ناولوں میں عشق میں مبتلا ہونے والوں کے جاسوس واقعات پڑھے ہیں۔ شاید ہم میں سے کئی لوگ خود بھی اس میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ عشق ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ایک انسان اپنے اندر کسی دوسرے انسان کے حوالے سے شدید قسم کے احساسات محسوس کرتا ہے اور اپنے معشوق کو اپنی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ عاشق اپنے معشوق کو مسکراتے دیکھ کر اتنا خوش اور سرمست ہو جاتا ہے جیسے پوری دنیا اسے مل گئی ہو۔ دوسری طرف جب کبھی معشوق اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ خواہش ابتدائی طور پر ہلکی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے اندر اپنے کمال کو پہنچتی ہے جو اسے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ جو شخص جتنا اس خواہش کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے موقع فراہم کرتا ہے، اتنی یہ خواہش بھی اس کے اندر پروان چڑھتی رہتی ہے۔ انسان اپنے ذہن میں جس قدر اپنے معشوق کے بارے میں سوچتا رہے گا، اسے اپنی فکر اور ذہن میں مجسم کرے گا، اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچے گا، اتنی ہی معشوق کی محبت بھی اس کے اندر بڑھتی جائے گی اور اس کے وجود میں عشق کی آگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ اسے موقع نہ دے، اسے اپنے دل اور ذہن سے نکالنے کی کوشش کرے یا روز مرہ کے مسائل اور مشکلات اسے معشوق کی یاد سے غافل کر دیں، تو یہ خواہش دھیرے دھیرے اس کے اندر کمزور پڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ذاتی اور فطری خواہشات جو خودکار طریقے سے پروان چڑھتی ہیں کے علاوہ کچھ ایسی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں جن کا پھلنا پھولنا کسی حد تک خود انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے تو انہیں پروان چڑھا بھی سکتا ہے اور اگر چاہے تو انہیں پھلنے پھولنے سے روک بھی سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں۔ عرفانی خواہشات، ارادی یا غیر ارادی۔ عرفانی خواہشات کا شمار ایسی خواہشات میں ہوتا ہے جو خود بخود پروان نہیں چڑھتی، بلکہ اپنے پھلنے پھولنے کے لیے انسان کی توجہ کی محتاج ہیں۔ دینی تعلیمات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور بلند ہمت اور باکردار لوگوں کے تجربات نیز بڑے اور عظیم دانشوروں کے فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بعض لطیف قسم کی خواہشات پائی جاتی ہیں جو ابتدائی مرحلے میں اتنی واضح نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اپنے پھلنے پھولنے میں انسان کی توجہ کی محتاج ہیں۔ ایسی خواہشات ابتدائی طور پر انسان پر واضح نہیں ہوتی، بلکہ ان پر ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ کچھ کھو دیا ہے، لیکن اچھی طرح سے جانتا نہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، کون ہے اور کہاں سے، کس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن اچھی طرح نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کون ہے۔ یہ وہی خدا طلبی کی فطرت ہے۔ اگرچہ انسان فطرتاً خدا شناس اور خدا طلب ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتا۔ یہ خواہش کبھی کبھار اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کے خوبصورت چہرے پر ایک عظیم
اس کے چہرے پر ایک ضخیم اور موٹا پردہ پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہم سب کبھی کبھار اپنے وجود کے اندر ایک لطیف اور آرام بخش ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتے ہیں جو ہمارے وجود کی گہرائیوں کو چھوتا ہے، لیکن غالباً بہت ساری دنیاوی اور مادی رکاوٹیں اس کے راستے کو روکتی ہیں، اور دنیا کی آلودگیاں انسان کو اس پاک و صاف اور روح کو جلا بخشنے والی خوشبو کو سونگھنے سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ سوئی اور دبی ہوئی خواہش ہمارے وجود کے اندر بیدار ہو جائے، جان پکڑے اور واضح طور پر نظر آئے، تو ہمیں آستین چڑھا کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ نیز اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی مسلسل اس پر توجہ دینی ہوگی تاکہ مادی اور دنیاوی خواہشات کی بھیڑ میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ نیز مختلف حیوانی اور شہوانی خواہشات کے طوفان اسے کہیں بہا نہ لے جائیں۔ ہمارے پاس ایسے دلائل اور شواہد موجود ہیں جن کی روشنی میں انسانوں کے مختلف گروہوں میں سے بعض میں یہ خواہش بچپنے ہی سے انتہائی شدت اور قوت کے ساتھ پائی جاتی تھی، اور انہوں نے اسے انتہائی تیزی کے ساتھ آگاہی کے مرحلے تک پہنچاتے ہوئے اپنے محبوب کو پہچانا اور اس تک پہنچنے کے لیے آگاہانہ جدوجہد کی ہے۔ البتہ ایسے لوگ استثنائی ہیں جنہیں ہم انبیاء اور اولیاء الہی کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید اس وقت بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض لوگ اپنی ولادت کے وقت سے ہی کچھ چیزوں کو درک کرتے ہیں جنہیں سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو شکم مادر ہی سے بعض چیزوں کو درک کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسانی جنین بھی کچھ چیزوں کو درک کر سکتا ہے اور بعض ماحولیاتی عوامل کی بنا پر مختلف آوازوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہرحال انبیاء اور اولیاء اپنی ماؤں کے شکم میں عام انسانی جنین سے کہیں زیادہ ادراکات کے حامل ہوتے ہیں۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس قسم کی بعض مثالوں کے مشاہدے کے بعد دوسرے لوگوں میں بھی اس بات کا مکان تصور کیا جا سکتا ہے اور اسے بعید قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج بھی کبھی کبھار ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ مثلاً ایک 3 سالہ بچہ 14-15 سال کے نوجوان سے بے زیادہ قابلیت رکھتا ہے، یا یہ کہ 4 سالہ بچے نے کل قرآن حفظ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عصر حاضر کی واضح مثال کے طور پر قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے حافظ ڈاکٹر محمد حسین طباطبائی کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ ایسے افراد کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی نشانیاں اور ان کا وجود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے انسان پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو اپنی استطاعت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسرے افراد سے مختلف ہوں۔ اگرچہ یہاں ہماری گفتگو کا موضوع ایسے نادر اور استثنائی موارد نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہمارے اپنے جیسے عام لوگ ہیں کہ جو زندگی، خواہشات اور ادراکات کے اعتبار سے کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسانوں کے اندر خدا جوئی، خدا شناسی اور معنویات کی خواہش چھپی ہوئی ہے جسے ابتدائی مراحل میں ہم پہچان نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز واضح ہو جائے اور نکھر کر سامنے آ جائے تو ہمیں جستجو اور جدوجہد کے ذریعے اس کے چہرے سے نقاب ہٹانا ہوگا۔ اس کے بعد بھی وہ آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ہماری توجیہات کا طالب ہوتی ہے، اور ہر حال میں یہ خواہشیں غیر اختیاری طور پر خود بخود پروان نہیں چڑھتی ہیں۔ اخلاق اپنے عام معنی میں اور عرفان اور سیر و سلوک جس معنی میں علماء اخلاق اور عرفان بیان کرتے ہیں اسی بات کے لیے ہے۔ اخلاق، عرفان اور سیر و سلوک کے تمام مباحث کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ کمال کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ انسان کی روح اس تک رسائی کی استعداد رکھتی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کمال کی ضرورت کا ادراک اور خود ہماری فعالیت کا محتاج ہے، اور دوسرا یہ کہ اس خواہش کا خیال کرتے ہوئے کمال کی طرف قدم بڑھانا بھی خود انسان کی حرکت اور جد و جہد پر منحصر ہے۔ اس خواہش کی عظمت، شرافت اور قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے۔ حقیقت میں انبیاء کی بعثت اور ان انبیاء اوصیاء کی جد و جہد کا آخری اور بنیادی مقصد انسانوں کے اندر اسی خواہش کو بیدار کرتے ہوئے اسے کمال تک پہنچانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔